فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جبکہ یہ دل بن جائے گا، صحیح بن جائے گا، درست بن جائے گا، نور والا بن جائے گا، تو تم اعضاء و جوارح سب اچھے کام میں مشغول ہوں گے۔ ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ ہاں، ہر عضو جو ہے اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے یہ بات لکھی ہے، ہاں، کہ جنت میں جب حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو صرف آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ تمام اعضاء و جوارح بھی، ہر انسان کے جسم کے تمام اعضاء بھی اللہ حق تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور فرمایا حضرت حکیم الامت نے، کیونکہ صرف آنکھوں نے عبادت نہیں کی، زبان نے بھی عبادت کی ہے، کانوں نے بھی عبادت کی ہے، ناک نے بھی عبادت کی ہے، ہاتھوں نے بھی عبادت کی ہے، انگلیوں نے بھی عبادت کی ہے۔ اس لیے ہر یعنی اعضاء انسانی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پاک کو دیکھ لے۔ یہ خاص بات حضرت حکیم الامت کی کتاب میں ہم نے دیکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں عنایت فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہم مشرف ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوستو، چند روز جود کن باقی بخن، چند دن یہ مشقت اٹھانی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے، اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں، ہے نا۔ اور آخرت میں جو جنت کا مزہ ہے اور دیدار الہی کا مزہ ہے، اس سے پہلے دنیا ہی میں حق تعالیٰ اپنے عشاق کو اپنی محبت کے ذریعے سے مست رکھتے ہیں ہمیشہ، ہے نا۔ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، بات مرنے ہی کے وعدہ، بات مرنے کے نہ وعدہ کیجئے کہ مرنے کے بعد سب دیں گے، تو ہم کہاں تک صبر کریں گے۔ مولانا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اے کہ صبرت نیست از فرزند زن، صبر چو داری رب ظلم نن، اے ظالم تجھے اپنی اولاد سے صبر نہیں، اپنی بیوی سے صبر نہیں، اپنے ماں باپ سے صبر نہیں، اس محبوب پاک سے تجھے کیسے صبر ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے ہر وقت ایک دل میں ایک کیفیت رہے کہ کاش کہ ہم ان کو یہیں دیکھ لیتے، کاش کہ ہم ان کو یہیں دیکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ کی تجلیات جب نازل ہوئی تو اسی حالت میں جبکہ اپنے گھر چلنے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ ہمارے چہرے میں جو تازہ تر یہ تجلیات موجود ہیں تو اس کی تاب نہیں برداشت کر سکے گی میری بیوی، اس لیے اور مخلوق دوسرے لوگ بھی، تو اس لیے اپنے چہرے پر وہ نقاب ڈال لیا۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ نقاب کیوں ڈال رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ تجلیات الہیہ بالکل تازہ تر ہے، اس کی تاب تم نہیں لا سکتے، اسی لیے ہم نے اس پر نقاب ڈال رکھا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت صفورہ نے فرمایا دل بے چین ہے وہ جمال محبوب پاک کو دیکھنے کے لیے، تجلیات الہیہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو میں فدا کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے تجلیات پر۔ تو پھر فرمایا کہ نقاب ہٹائیے، فرمایا کہ نہیں، ایک آنکھ پر پردہ ڈال لو، دوسری آنکھ سے دیکھو، ہاں، تاکہ ایک آنکھ کے ذریعے سے کام تو بنے تمہارا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک آنکھ پر اپنی پردہ ڈال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اپنی چہرہ مبارک سے نقاب ہٹایا تو جیسی حضرت صفورہ نے دیکھا تو ایک آنکھ کے ذریعے سے تو تجلیات کے تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر اتنے جوش میں آئی وہ، فرمایا کہ ہٹاؤ نقاب، دوسری آنکھ سے بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جو ہے نقاب ہٹوا لیا اور دوسری آنکھ سے بھی دیکھا پھر اس تجلیات الہیہ کو، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ پھر حق تعالیٰ کے اشارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صفورہ کو پوچھا کہ اب کیا حال ہے بتاؤ، دونوں آنکھوں کی بینائی تو ختم ہو گئی۔ تو حضرت صفورہ نے کہا کہ گفت حسرت می خرم کے 100,000 دیدہ بود تاہمی کردم نثار، دو ہی آنکھیں تھی تو ان کو فدا کر دیا اپنی محبوب پاک کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہوتی، ہر آنکھ کی بینائی کو اسی طریقے سے اپنے محبوب پاک کے لیے میں فدا کرتی رہتی ہے نا۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں عشق الہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس طرح دل ہم سب کو نصیب فرما دے، ہے نا۔ وہ دل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ بے چین اور بے قرار نہیں ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحم اللہ کے بارے میں ہمارے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ چند منٹ کے بعد وقفے سے بار بار فرماتے ہیں کہ اے قرار جان بے قرارا، اے محبوب پاک میری روح آپ کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے نا، میری روح آپ کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے۔ تو یہ بے قراری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ بے تابی بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ درد دل عطا ہوتا ہے مجاہدات کی برکت سے۔ جتنا زیادہ بندہ مجاہدات اختیار کرتا ہے اتنا ہی اس کو اس کے درد دل میں اور اس تڑپ کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے اور ترقی ہوتی ہے، اور اتنا ہی اس کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہے۔ دنیا ہی میں اس کو جنت محسوس ہوتی ہے، دنیا ہی میں ہر وقت اس کو لطف جنت محسوس ہوتا ہے۔ لطف جنت کا جسے تڑپنے میں ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ اس لیے ہم سب لوگ اس کا تو پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اپنے دل کو اپنے محبوب پاک کے لیے سجائیں گے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیسے سجائیں گے کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا۔ ہاں